اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی خواہش کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے سے ملے جس سے مل کے اس کی روح اندر تک خوش ہو جائے، جس کی روح کے بعید ترین گوشے، عمیق ترین گوشے نا خوشیوں کی لازوال قسم کی لذت اور خوشی اور کیف سے ہمکنار ہو جائے۔ میں جب روحانیت کا طالب علم بنا، اللہ کو میرے پہ ترس آیا، میرے پہ پیار آیا، تو میں مری میں تھا ان دنوں۔ مری میں ریاضت کا سفر جاری تھا، مجاہدے کا سفر جاری تھا، کوشش جاری تھی، اور میں کبھی ایک بابے کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے بابے کے پاس میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اور رب کا سسٹم دیکھے، رب کی تقسیم دیکھے کہ اسی وقت لاہور میں ایک چشمہ معرفت ایسا جاری و ساری تھا، جو پڑھے لکھے لوگ جو عرصہ دراز سے تلاش میں تھے، جستجو میں تھے، کوئی انسان، کوئی نور، کوئی روشنی، کوئی ایسا انسان ملے جو ہمارے مبہم سوالوں کے جواب دے سکے۔ تصوف کے ایسے سوالات جو عرصہ دراز سے جو ہمارے پرانے صوفی بزرگ تھے، وہ سوالات کے جواب تو دے گئے تھے، لیکن ان پہ نئے دور کے انسان کو کیسے مطمئن کرنا ہے، کیا کرنا۔ پھر یہیں لاہور میں ایک ایسے انسان پہ جب رب کی مہر ہوئی، جب رب کسی پہ راضی ہوتا ہے، جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے، اسے گمنامیوں سے نکال کے اجالوں کے، روشنی کے، شہرت کے چکا چوند آسمان پہ روشن کر دیتا ہے۔ ایسی روشنی، ایسا ہی نور، ایسی تجلی ایک ایسے واصف علی واصف نام کے بزرگ پہ پڑی۔ میری ساری زندگی خواہش تھی کاش میں ان کی صحبت میں بیٹھتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان سے ملتا، ان سے باتیں کرتا، ان کی خدمت کرتا، ان سے پیار لیتا، ان سے تھپکی لیتا، لیکن شاید مقدر کو قبول نہیں تھا۔ میں 93 میں مری میں تھا، وہ 93 میں دنیا سے ان کا رخصت ہوگی۔ اور پھر یہ خواہش، یہ پیاس جو نا چٹکی کی طرح مجھے نا مچلتی رہتی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے جاؤں۔ واصف صاحب کے دربار پہ بھی کئی دفعہ گیا، اور پھر میں جب کسی انسان پہ رب کی مہر ہوتی ہے نا، تو پھر جب وہ عرفانی ہوتا ہے، جب سپر کمپیوٹر سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں، معرفت کے، روحانیت کے، تصوف ہے۔ کبھی وہ حرف ورف حقیقت ہوتی ہے، کبھی قطرہ دریا سمندر ہوتی ہے، کبھی قطرہ کلزم ہوتی ہے، کبھی شب چراغ ہوتی ہے، کبھی بھرے بڑولے ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نور تھا، وہ روشنی تھی جو وقت کے لوگ جب پیاسے تھے، جستجو میں تھے، تلاش میں تھے، جس بندے کو سوال کو تنگ کرتا تھا تصوف کا، روحانیت کا، رائے فکر کا، درویشی کا، رب کا، عشق کا، تو وہ اس خانقاہ کے پاس، اس درویش کے پاس، اس مست کلندر کے پاس جو مالا مال ہو گیا تھا، جو سر سے پاؤں تک الہی رنگ میں رنگ گیا تھا، اور پھر اس نے وہ نور بانٹا لوگوں میں اور قیامت تک کے لیے امر ہو گیا۔ تو وہ خواہش پوری اس وقت تو نہیں، لیکن آج میری خوش قسمتی ہے کہ ان کے صاحبزادے جو کاشف محمود صاحب ہے، جو ان کے صاحبزادے ہیں، اور جو ان کی اولاد ہیں، ان کی نسل سے ہیں، اور جنہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ ان کی صحبت میں گزارا، ان کی قربت میں گزرا، تو خاص ریکویسٹ کر کے، خاص میں نے ان کو ترلا ڈالا کہ آپ ایک دفعہ نا میرے پاس آئیں، تو میری وہ خواہش پوری ہو جائے کہ میں جو ان سے ملنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، تاکہ میری روح تسکین کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ واصف صاحب جنہوں نے نئی نسل کے ایک بڑے طبقے کو متاثر کیا، ایک نئی نسل اگر آج کوئی تصوف کی، روحانیت کی بات کرتی تو اس کا کریڈٹ واصف صاحب کو جاتا ہے۔ تو آج ان کے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی باتیں، ان کی خوشبو لیتے ہیں، ان کی معرفت، ان کا نور، ان کی روشنی سے اپنی بے رنگ روحوں کو سراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب کاشف محمود صاحب، السلام علیکم۔ بسم اللہ جی، وعلیکم السلام۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، جیتے رہیں۔ ہمارے بھاگ کے آج آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، آپ کی بڑی نوازش۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ تو جب واصف صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کتنی سال عمر تھی آپ کی؟ میں 22 سال۔ جوان؟ ہاں جی 22 سال۔ میں MBA کے سیکنڈ سیمسٹر میں تھا جو۔ اچھا ماشاءاللہ، جوان، پھر تو جوانی کڑک شباب میں تھے۔ جی بالکل۔ تو اس وقت کیا احساس ہوتا تھا کہ اتنے برگد جیسے درخت، بورڈ جیسے درخت بڑے اس وقت احساس ہوا تھا کہ بعد میں ہوگا احساس؟ نہیں، یہ احساس تو مجھے بہت شروع سے تھا جی، کیونکہ جو سسٹم ہمارے گھر میں چل رہا تھا نا، میں وہ دیکھتا تھا کہ میرے جو باقی دوست ہیں ان کے گھروں میں وہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا تو صبح سے فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے جی، کچن چولہا اور لنگر پانی اور چائے اور مہمان نوازی، تو جو درویشوں کی اصلی صفت ہوتی اصل ہے ان کی ہے جی، اور رات کس وقت ختم ہونا ہے یہ نہیں پتا ہوتا تھا جی۔ تو آپ اس واقعے سے، اس خوبصورت حادثے سے، اس خوبصورت بورڈ سے واقف ہیں جو ایک MA انگلش پڑھا لکھا آدمی، کلین شیف آدمی، اور اس پہ رب کی جب مہر ہوتی ہے، جب اس پہ الہی رنگ چڑھتا ہے، وہ کیا موڑ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا؟ دیکھیں یہ روحیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے رب تعالیٰ کی سلیکٹڈ بھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اپنا کام نہیں لے رہا ہوتا، اور کچھ روحوں کو اس نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ایک تربیت اور مزاج اس کے، پھر ان روحوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ہاں جی، پھر ایک ظاہر ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے جی۔ تو دادا حضور جو میرے تھے جی، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی انسان تھے، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اس دور میں فائن آرٹس کیا ہوا تھا، اور پڑھانے کا ان کا شعبہ تھا، اور خاص طور پہ جو چشتیہ رنگ تھا وہ گھر کے اندر موجود تھا پہلے سے۔ کوئی خاص بزرگ تھے؟ میرے دادا حضور توسہ شریف بیت تھے جی، شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں جی، پٹھان پٹھان جی۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آئی ہے
کہ وہ جو چست کا نعرہ مارتے تھے وہ دادا جی کا روح جی ہاں جی ہاں جی شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ جی. تو ہمارے گھر میں وہ تھا ایک ماحول جی. اچھا سرکار ویسے اپنے بہن بھائیوں میں ویسے بھی سب سے زیادہ انٹلیکچوئل تھے. آپ کتنے بھائی تھے؟ 3 بھائی تھے جی اور 5 بہنیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کثیر العیال ماشاءاللہ. بڑا گھر. ہاں جی بڑا گھر تھا جی الحمدللہ. اور آپ کی والدہ صاحبہ؟ میری والدہ ہیں جی 7 بہنیں ہیں اور 5 بھائی ہیں. کیونکہ آپ کا خوشاب یا جھنگ سے؟ ہاں جی ہمارا تعلق خوشاب سے ہے جی. پیور خوشاب سے، خوشاب شہر سے. اور ہمارا جو فیملی نیم ہے وہ ہے کنڈان. اوان برادری؟ اوان برادری جی. کیا بات ہے. اور میری اماں جی جو ہیں وہ جوہر آباد سے ان کا تعلق تھا اس وقت. سون سکیسر وادی پہ ادھر ہے دور ہے؟ نہیں بہت قریب ہے جی وہاں سے. ہاں بس جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا خوشاب کے وہ سون سکیسر ویلی کے ہی. ٹھیک ہے. خوبصورت ہرا بھرا علاقہ جی. دریائے جہلم برلب زرخیز زمین سے زرخیز انسان نکلا. ہاں اور اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا خوش آب. خوش آب؟ ہاں میٹھا پانی جس کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ پیچھے سے آتا فتوحات کرتا ہوا آیا نا تو اس نے کہا پیچھے تو سارا کھارا پانی ہے اس سے آگے جو ہے نا. وہ واقعی پٹھو نیم پتھریلا ہاں لگا جی بالکل. بہت وہ جوہر آباد میں بھی ایون کہ 15-20 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے جی زمین میں سے. کلر بہت زیادہ تھا وہاں پر. تو یہ خوشاب میٹھا پانی تھا کیونکہ یہ جہلم کے بالکل کنارے پہ تھا جی. تو یہاں سے پھر آگے میٹھے پانی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے جی. آگے خوشاب سرگودا پھر آگے اس طرح سے. تو سرکار نے مجھے کہا کہ میں نے میٹرک میں شیکسپیئر پڑھ لیا ہوا تھا. کمال ہے. حالانکہ میٹرک میں تو شیکسپیئر پڑھایا نہیں جاتا تھا. کتب بھی دستیاب نہیں تھی اس دور میں. تو میں نے پوچھا کہ جی کیا کورس میں ہوتا تھا اس وقت شیکسپیئر؟ کہتے ہیں نہیں میرا ایک سکھ استاد تھا وہ مجھے کہتا تھا فجر پڑھ کے تم لوگوں نے میرے پاس آنا ہے. کہتے ہیں ہم 5-6 ہوتے تھے لڑکے ان کو بلا لیا اور وہ ہمیں صبح فجر کے بعد شیکسپیئر پڑھایا کرتا تھا اسکول جانے سے پہلے. یعنی کہ فکری میچیورٹی اور شعوری بیداری اس لیول کی تھی بہت زیادہ جی. اچھا مجھے سرکار نے بتایا کہ اسکول کے کچھ میں نے ایسے چنکس سنے آپ سے. کہتے ہیں ایک دن نا مجھے استاد نے کہا کہ تمہیں باہر کو ملنے آیا ہے. کہتے میں باہر گیا تو ایک بابا کھڑا تھا اور وہ میرا واقف نہیں تھا. ان کا بیٹا ادھر تجھے ایک میسیج دینے آیا ہوں. کہتے تکوینی سسٹم حرکت میں تھا. ہاں بالکل تکوینی سسٹم رجال الغیب حرکت میں تھا. تو 5ویں چھٹی کی بات ہوگی تھی. تو کہتے ہیں وہ بابے نے مجھے کہا کہ بیٹا جتنی زیادہ خوبصورت عورت ہوتی ہے نا اتنی بڑی پیپ کی گٹھڑی ہوتی ہے اس سے بچ کے رہنا. انی زیادہ پی کٹنی پہ دی. ہاں تو یہ سرکار کہتے ہیں مجھے یہ میسیجز نا کہیں سے ایسے ملنے شروع ہو گئے تھے. نیچر نے اپنا کام شروع کر دیا. کہتے ہیں ایک دن مجھے دادا حضور نے کہا کہ میرے بابا جی جو تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا بیٹے کی قربانی کے بارے میں. اگر مجھے کبھی ایسا خواب آئے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر نبی کا خواب ہو تو اسے فوراً کر لینا چاہیے, کسی اور کا خواب ہو تو اسے سوچ لینا چاہیے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اب یہ اسکول کے دنوں کی یہ بات ہے. بصیرت کی گرہیں کس طرح کھل رہی ہیں. ہاں تو وہ میں آپ کو بتایا نا کہ انٹلیکٹ اور وہ خاص ہمارے خوشاب میں نا جی وہ بادشاہ احمد دربار بڑا مشہور ہے جی. وہ بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل سے بزرگ آ رہے ہیں. تو جو سرکار کے کزنز تھے میں نے ان سے پوچھا جی بچپن کی مجھے کوئی بات بتائے. تو کہتے ہیں ہم لوگ جاتے تھے دربار پہ کھیلنے کے لیے یا پیسے اٹھانے کے لیے. تو کہتے ہیں وز صاحب کو ہم نے ہمیشہ نا ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھے دیکھا ہے. خاموشی کے فورے پھوٹ رہے تھے اندر سے. تو یہ ان کی جو تربیت اور ان کی جو طبیعت تھی نا جی, کیونکہ مجھے کہتے تھے کہ سب لوگ میلے پہ جاتے تھے, میں کتاب خرید کے واپس آیا تھا. تو اس کا مطلب ہے صاحب کہ ان کا جو یہ ٹرننگ پوائنٹ کب زندگی میں آیا؟ 40 سال میں؟ ہاں جی تقریباً. کیا ہوا واقعہ کو ایسی؟ دیکھیں یہ تو نابا روڈ کالج کا واقعہ ہے اور تفصیل تو مجھے نہیں پتا, لیکن سنا ہے کہ مجاز کے سفر سے گزرے. اچھا مجاز کے سفر آیا ان پہ؟ ہاں مجاز کا سفر آیا اور مجاز کا سفر ٹوٹ نہیں ہوتا ہے آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ جو نا بڑا عشق مجازی سے عشق کی حقیقت کی. اچھا تو وہ پھر کہتے ہیں وہ توڑتا بھی خود ہی ہے, نرمی ہجر, اور وہاں سے پھر شاعری کا آغاز ہوا جی.
اوکے. تو آپ نے 67 68 کی بات ہے یہ, ایک رات میں 300 اشعار لکھ دیے جی. اس جنون, اضطراب, اس وحشت میں. جی ہاں, 300 اشعار. اور وہ اشعار کون سے تھے کہ وہ نعرہ مستانہ, ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت, احباب کی صورت ہوگی اغیار کی صورت. اور اتنی خوبصورت اور بڑی اور میچور شاعری تھی وہ کہ جو آپ کے احباب شب چراغ میں وہی ہے, شب چراغ میں جو آئے ہوئے ہیں جی, بالکل جی, یہ وہی ہے, یہ وہی ابتدائی دور کی ہے. یہ ابتدائی دور کی ہے جی. ٹھیک ہے, اس کو جب لکڑی سلگ رہی تھی. ہاں بالکل بالکل بالکل. اور یہ ابھی اس وقت جو ہے نا وہ اظہار میں نہیں آئی تھی بات, اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ سیف ہوتا رہا سارا. سیف ہوتا رہا. تو آپ کے جو تھے قریبی لوگ, آپ نے کہا کہ یہ رات کو میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں, تو انہوں نے کہا, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انٹلیکٹ لیول اتنا ہی تھا نا ان کا. ہاں, تو وہ سب نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی ایک مصرعہ نہیں کہا, تو ایک رات کے اندر 300 اشعار, اور وہ بھی اس طرح کی شاعری. عرفان کی بارش ہوگی نا, تو یہ کلام کی بارش ہوگی. دنیاوی طور پر سمجھنے والے پھر کم ہی لوگ ہوتے ہیں نا جی, کوئی اس شعبے کا ہو تو پھر ان کو بات سمجھ میں آتی ہے. تو سرکار کی شاعری پھر ایسے شروع ہوئی, اور پھر وہیں کالج میں ہی رات کو جو ہے نا وہ ذکر اذکار کی محفل. پھر یہ دل دریا سمندر ہے, پہلی کاوش یہ منظر عام پہ آئی. یہ آئی جی 84 میں, آپ نے کالم لکھنے شروع کیے اخبارات میں, نوائے وقت میں. ٹھیک ہے. تو اس کے ٹوٹل جو ہے نا جی تقریباً کوئی 150 کے قریب مضامین ہیں 3 کتب میں. اور حرف پارے ہیں, شاہ پارے ہیں, ایک لفظ. جو روحانیت کا طالب ہے نا, احسان کر گئے ان پہ, وہ احسان کر کوئی شک نہیں. ایسے ایسے دریچے کھلتے کہ جیسے مصری نہیں چوستا بندہ, اللہ ان کے اقوال کو بندہ ویسے چوستا ہے. پھر دل دریا آ گئی, دل دریا, قطرہ قطرہ کلزم آ گئی. جی ہاں, حرف آپ کے وصال کے بعد پھر شائع ہوئی تھی. اوکے. اور شب چراغ, شب چراغ سب سے پہلی تھی جی, اور پھر اس کے بعد آئی تھی کرن کرن سورج. اچھا ٹھیک ہے. 2 کی تقاریب بھی مقرر. اور جب میں پہلی دفعہ بھرے بڑولے سنا, میرے گھر میں بڑولے ہوتے تھے, تخیل کا کوئی لیول ہے کیا دیکھے کہ بھرے بڑولے جو انہوں نے نام رکھا ہے, یہ شاعری کس دور میں ہوئی؟ یہ بھی شاعری آپ نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی جی, اور وصال کے بعد شائع ہوئی ہے یہ. اچھا, پہلے نہیں تھی؟ ہاں پہلے نہیں تھی, اور یہ پوری اس کی کتابت کروا کے, وہ پہلے ہوتا نا ڈوڑا سائز جس کو بولتے تھے کہ بڑا والا سائز ہونا ہے, پھر اس نے کتاب کے سائز میں آنا ہے. تو وہ ڈوڑا تیار ہو کے پورا کتابت شدہ میرے پاس موجود تھا جی. جب میں نے الماری کھولی تو میں نے کہا یہ تو بھرے بڑولے کتاب ساری تیار ہے. میں نے احباب کو دکھائی, انہوں نے کہا جی بالکل یہ تو تیار ہے, اس کو شائع کرتے ہیں. تو نام بھی اوپر لکھا ہوا, بھرے بڑولے, سارا کچھ. یعنی کہ وہ عشق مجاز کی وہ جو رات تھی جب ان پہ بارش ہوئی عرفان کی, معرفت کی, الہام کی, اور جو گداز اندر سے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جب میں رب کے پاس جاؤں گا نا تو رب پوچھیں گے اللہ اے نظام الدین میرے لیے کیا لے کے آئے, تو میں کہوں گا امیر خسرو کا گداز لے کے آیا. یہ گداز کی بتی سلگ پڑی, چشمہ پھوٹ پڑا ان کے اندر سے. یہ وہاں سے پھر سٹارٹ ہوا, وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا جی. وہ اندر تھا, کہتے ہیں نا ظاہر ہو گئے, غم اللہ نے گزارا اس پروسیس. ہاں پورا گزارا جی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو سرفراز کر دیتا ہے. ان کا فطری رجحان جو ہم دیکھتے ہیں واصف صاحب کا, فطری رجحان سلسلہ چشت کی طرف سے چلا تھا. جی ہاں, مزاج بالکل بہت زیادہ, کیونکہ شاہ سلمان تصویر رحمۃ اللہ علیہ. قوالی بھی گھر میں تھی. اچھا قوالی تھی؟ ہاں قوالی تھی جی, بالکل تھی جی. مجھے بچپن میں یاد ہے, ہمارا کوئی بھی فیملی میں ایونٹ ہوتا تھا نا, کسی کی شادی ہے یا کوئی فوت کی ہے, تو قوالی ضرور ہونی ہے. سب بزرگوں نے بیٹھ جانا, قوال کو بلانا ہے. تو مجھے یاد ہے, میں بہت چھوٹا سا تھا تو قوالی ہو رہی, تو آپ نے وہ قوال جو تھا نا وہ وصال کر گیا تھا, اس کا بیٹا آیا تھا, اور وہ اس نے آ کے بڑی لے سنانی شروع کر دی, اپنی مٹکے پہ سناتے تھے جو. تو آپ نے نا اسے روک دیا, آپ نے کہا میری بات سنو, گلا سنانا چاہو گے تو گلا سنائی دے گا, کلام سنانا چاہو گے تو کلام سنائی دے گا, تم بتاؤ کیا سنانا چاہتے ہو. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس طرح سے تو کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی. آپ نے کہا تم نا کلام سناؤ, اصل جو بات ہے. اور آپ کہتے تھے رجسٹرڈ کلام سنانا ہے. رجسٹرڈ کلام کا مطلب ہے کہ کسی بزرگ کا, سند یافتہ بزرگ کا کلام ہو, اس سے نیچے نہیں بات ہوگی. نویں دانم والی بات. ہاں کجا رفتم, بالکل جی. تو وہ ایسے آپ کلام سنتے تھے. قوالی کے کچھ اشعار مجھے ایسے ذہن کے اندر کہیں رہ گئے کہ آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام, پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں, میری قسمت میری ہمت دیکھیے, میرا کلیجہ دیکھیے,
ایک شیشہ ہوں کہ ہر پتھر سے ٹکراتا سبحان ہوں اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ واسف صاحب ہم پیدائشی صوفی تو تھے لیکن ایک حادثے سے گزرے. جی بالکل جی. حادثے سے گزرنے کے بعد ان کا ظہور یا ان کا جی ہاں بالکل وہ, لیکن کبھی آپ نے نا اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہیں پر, کیونکہ آپ کہتے تھے کہ اگر تمہیں مجاز کے سفر سے حقیقت کا سفر مل جائے تو مجاز کو دور سے سلام کر لیا کرو, کیونکہ اس کی وجہ سے حقیقت ملی ہے. مجاز کو بھی سلام کیا کرو. وہ سیڑھی بنا, وہ پتھر پہ پاؤں رکھ کے تم گئے ہو. ہاں بالکل جی. تو وہ پہچان تو پھر وہ آپ کی حقیقت کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا جی, اصل کے. تو وہ حقیقت شناسی جب مجازی سفر سے گزرتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی اندر توڑ پھوڑ کے بغیر تو اللہ تعالیٰ ویسے قبول بھی نہیں کرتا. کاشف جو واصف صاحب اپنے بلکہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں, کیا ان کے مرشد کا تصور ان کی تحریروں سے واضح طور پہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ صرف ایک ہی ملتا ہے جی. اچھا. اور وہ مولا علی کا ملتا ہے جی. اوہ. میں خبر کے دام کا دام ہوں, میں خیرت کدے کا امام ہوں, میں علی ولی کا غلام ہوں, اسی تاجدار کی بات ہوں, میرا نام واصف باصفا, میرا پیر سید مرتضیٰ, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میں صدا بہار کی بات ہوں. سبحان اللہ. تو وہ لوگ اہل بیت کی محبت, اوہ بے بہا, آقا کریم کی محبت, بے بہا, اور مولا کائنات کی عقیدت, بے بہا, اور روحانی مقام, بخوبی واقف تھے. وہ تو ہر چیز سے پھر آگاہی مل جاتی ہے نا. لیکن آپ نا وہ ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ اس زمن میں بتا دوں. آپ کہتے تھے کہ جو روحانی دنیا کی باتیں ہیں نا یہ غیر روحانی دنیا میں نہیں کی جاتی. ایک صاحب محفل ہو رہی تھی سرکار کی, تو ایک صاحب نا ایک ہار اٹھا کے تو آگے محفل چل رہی ہے, محفل گفتگو کی سوال جواب ہو رہی ہے نشست. اب وہ اس نے آ کے نا سرکار کے گلے میں ہار ڈال دیا, محفل رک گئی. تو اس نے کہا کہ حضور رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی, وہ آپ کی بڑی تعریف فرما رہے تھے, تو میں نے خوشی میں آپ کو میں نے ہار پیش کر دیا. آپ نے کہا کہ اس کی بات سنو بھائی غور سے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر اس نے ذرا اونچی آواز میں بات سنائی. آپ نے کہا اچھا چلو میں ایک اور بات تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, میں رات محفل میں تھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ نہیں تھا. یہ نہیں تھا وہاں پہ. سبحان اللہ. پھر آپ نے اس کو کہا کہ جو محفل کے لوگ ہوتے ہیں وہ بات انہی سے کی جاتی ہے, خاص آندھی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنا. تو وہ اس چیز کے اوپر بڑا فوکس کرتے تھے کہ آپ کہتے تھے جو چیز تم دکھا نہیں سکتے مت بتاؤ. اب اگر یہ فارمولہ لگایا جائے تو بہت ساری دکانیں بھی بند ہو جائیں. یس یس بالکل بالکل. تو مبالغے میں نہ پڑو. اس کا مطلب ہے کاشفی کہ جو واصف صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پہ کوئی مرشد نہیں تھا لیکن فطرت ان کے مرشد کا کام کر رہی تھی. اور وہ انہوں نے جو خاص طور پہ اپنے پیر کے حوالے سے جہاں پہ علی المرتضیٰ کا ذکر کیا ہے اور ان کی بارگاہ میں جس طرح سے آپ نے منقبتیں پیش کی ہیں, وہ تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ خاص عنایت ہوئی ہے مولا علی المرتضیٰ کی سرکار پہ, ان کی شفقت آئی ہے. اور آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے, تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. سبحان اللہ. تو دوسری بات کہ جب نعرہ مستانہ جب ان کا شور افاق کلام آیا ہے تو کس دور میں آیا, اور یہ جذب و شکر کا عالم تھا, یہ خاص واقعہ تھا, کوئی انسیڈنٹ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تاکہ ہم محفوظ ہو سکیں؟ ہاں یہ ایک ایسا میں آپ کو آج راز بتاتا ہوں, وہ آپ کو ہی بتانا چاہیے اور کسی کو نہیں بتانا چاہیے تھا. آج سے پہلے یہ بات کبھی سلامت رہے یہ بات کبھی کھلی نہیں. سلامت رہے. کیونکہ وہ آپ سمجھیں گے اس بات کو. میں ایک دن نا اپنے گھر کی ایک الماری کے اوپر میں نے وہاں پہ اپنی ڈور چھپا کے رکھی ہوتی تھی, تو میں نے ڈور جب پکڑنی چاہی تو میرے ہاتھ میں نا گھنگرو آ گیا. گھنگرو تو میں نے کہا میرے گھر میں گھنگرو کہاں سے آ گیا؟ ایج آپ کی؟ میری ایج یہی 15-16 سال ہوگی. اچھا ابھی بلوغت گڑائی لے رہی تھی. تو میں نے بڑا نا وہ اس کو اٹھایا تو وہ پورا گھنگرو پاؤں پہ باندھنے والا جو سیٹ ہوتا ہے نا پورا, وہ سیٹ تھا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں ڈرتے پوچھوں بھی نا سرکار سے کہ یہ گھنگرو کس کے ہیں, ہمارے گھر میں گھنگرو کیا کر رہے ہیں.
تو میں نے پھر اماں جی سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ گھنگرو کس کے ہیں؟ اماں جی نے کہا تم نے کہاں دیکھ لیے؟ میں کہا جی ہمارے جوتے پہ تھے. میں ڈور دے پنہ لین گیا سی. آپ نے کہا چلو چھوڑو اس کو رکھ دو وہیں پہ. نہیں بتایا مجھے. پھر سرکار کے ایک معتمد خاص ہیں عنایت اللہ صاحب, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کالج کے دور میں ساتھ رہے ہیں, یہ گھنگرو کس کے ہیں مجھے بتائیں. کوئی بابے بھی پہنتے ہیں, میں نے دیکھا ہے بابے. وہ کہتے تیرا پیو بابا پاندا سی ہے. میں نے کہا جی وہ پہنتے تھے. اوئے ہوئے ہوئے, کہتے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نیوز بھی بریک ہو رہی ہے کہ تیرا پیو دیش کے پاندا سی رب دیش. ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں وہ جب گھنگرو پہن کے گھومتے تھے بادل آ جاتے تھے. پہنتے تھے بادل آ جاتے تھے, بادل, برسات شروع ہو جاتی تھی. ظاہر باطن کا تضاد ختم, کون فیکون کا کنیکشن آن. ہائے ہائے ہائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بادل آ جاتے تھے. بادل آ جاتے تھے. تو وہ ایک پوری آپ کی نظم ہے شب چراغ کے اندر, میں کون ہوں, بادل ہوں, میں جھوم کے اٹھا ہوں, گرجا ہوں کہ برسا ہوں, ہر کھیت پہ لہجا ہوں, پوری بادل. میں کون ہوں, میں واصف بادل ہوں. وصف بادل ہوں, بادل ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں وہ لاہور یا باہر کسی مزار پہ جاتے تھے؟ بہت سارے مزارات پہ تو مجھے بھی لے کے گئے ہوئے. مثلاً ایک روٹین تھی آپ کی داتا صاحب جانے کی. جی ٹھیک ہے. داتا صاحب جاتے تھے اور حضرت میاں میر سرکار گئے. وہ تو بلکہ بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوا. آپ رات کو نا کہتے تھے کہ چلو گاڑی نکالو چلیں. میاں میر اکثر جاتے تھے, میاں میر بھی جاتے اور داتا صاحب اکثر جاتے تھے. داتا صاحب بھی جاتے. ٹھیک ہے. تو وہ نا گاڑی پہ جب میں ڈرائیو کر رہا ہوں یا کوئی اور ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے نا ایسے بس بیٹھ جاتے تھے. بس گاڑی چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے, خود ہی چل رہی ہے, کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے. جدھر رستہ ہمیں ملتا تھا ادھر چلے جاتے تھے کہ بھئی بریک نہ لگے, ہارن نہ بجانا پڑے, تاکہ سرکار ایسے لگتا تھا ہمیں کہ آرام کر رہے ہیں. تو ایسے آنکھ کھولی, کہتے کدھر ہیں ہم؟ میں کہا جی مال روڈ پر ہیں. کہتے ہیں چلو ادھر موڑ لو گاڑی. میاں میر چلے گئے. تو باہر ہی کھڑے ہوئے تو آپ نے ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. پھر کہا چلو. یہ کہاں لے گیا آپ کو؟ حضرت میاں میر. میاں میر. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں چلو. میں کہا ٹھیک ہے جی. ویری نیکسٹ ڈے ایگزیکٹ سیم اسپاٹ پہ پہنچے, مال روڈ پہ. تو پھر کہتے ہیں کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی مال روڈ پہ ہیں پھر آج. کہتے ہیں چلو لے چلو ادھر. میں ادھر گیا تو آپ نے اونچی آواز میں کہا کہ تسی کی سن روز بلا لیندے ہو. ہوئے ہوئے ہوئے, جا کے دے اور رہنے ہیں, بلاوا تھوڑا آ جاتا ہے. بلاوا تھوڑا آ جاتا. پھر مجھے آپ لے کے گئے عنایت شاہ قادری کے مزار پر. جی بابا بلے شاہ صاحب کے مزار پہ. بابا بلے شاہ بھی قصور میں بھی, کیونکہ یہ شاعر تھے. ہاں بلے شاہ کی شاعری نے ان کو بالکل بڑا سا قابو کیا تھا. بلکہ ایک دفعہ محفل میں بات ہو رہی تھی تو سب نے کہا کہ حضور چلتے ہیں قصور بابا بلے شاہ صاحب کی نگری میں. تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلیں گے, گیٹ تک ہم کٹھے ہوں گے, اندر اپنا اپنا. ہائے 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 ہائے. کیونکہ بلے شاہ کی شاعری بھی ایک لازوال خزانوں میں سے خزانہ ہے, اور روحانی تصوف جس طرح واسف صاحب نے اس پہ بہت سے پردے چاک کیے, بلے شاہ کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ چھپے ہوئے راز جو کسی نے نہیں کھولے, جس پیت پایا کلندر دا راہ کھوجا اپنے اندر دا, یا بے شمار ہو رہے ہیں. تو بلے شاہ سے ان کو الفت تھی بے بہا. جی الفت تو جتنے یوں تو واسف ایک زمانے کے فقیروں سے ملا. آپ کا ایک نا وہ لمریٹا موٹر سائیکل بڑا مشہور تھا, اس کے پیچھے آپ بٹھا لیتے تھے کسی کو اور کہتے تھے چل بھائی چلیے. اور یہاں سے نکلنا قصور, پہلی بریک لگانی, وہ چائے والا وہاں پہ ہوتا تھا باہر, انہوں نے کہنا چل بھائی 200 کلومیٹر والی چاہ بنا, ذرا دور جانا ہے. تو وہاں سے نکلے باب فرید سے ہوتے ہوئے تو توسا شریف سے, اور میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو, خواجہ فرید کے حاضری لگاتے ہوئے تو ملتان شریف کا چکر لگاتے. توسا شریف اکثر جاتے تھے. ہاں جی پٹھان خان. ہاں ہاں. اور وہ موٹر سائیکل پہ یہاں سے جذب سکر مستی کا وہ عالم ہے کہ موسموں کی قید سے آزاد ہیں. پتہ نہیں. اور بابا فرید جو پاکستان میں ظاہر ہے, جو چشتی اور بابا فرید نہ جائے ان کے پاس بھی اکثر. ہاں بالکل جاتے تھے. سبحان اللہ. موٹر سائیکل پہ. موٹر سائیکل پہ. وہ جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ کہتا جی میرا تو تختہ ہو گیا جی بہ کے نا. بہت سفر ہے, بہت سفر, 4-5 گھنٹے کا جہاں سے پاک پتن ہے. ہاں جی. تو توسا شریف تو بہت دور ہے. تو کبھی رات بھی ٹھہرتے تھے جا کے. ظاہر ہے جی, ایک ہی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, جب واپس آنا ہے نا تو سڑک اور انسان برابر ہوا ہوتا تھا. یہ گفتگو کی سیریز سے پہلے کی بات ہے. جی ہاں.
ابھی سوال و جواب کی نشست نہیں شروع ہوئی تھی. یہ بھی ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وجود بھر رہا تھا معرفت سے, نور سے, روشنی سے, الہام کا. وہ ان کا جسم کو نا ٹینکی بھر رہی تھی, اس ٹینکی نے آگے پانی دینا تھا. خواتین و حضرات, ہماری یہ نور کی, تصوف کی, روحانیت کی, کیف و سرور کی, مستی کی یہ محفل جاری و ساری ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ صاحب اپنے علم کا سمندر جو بدریا بھائی جا رہے ہیں. اور یہ وہ کہتے ہیں نا, پارس جو ہے, پارس کے پاس سونا بھی ہو تو سونا ہو جاتا ہے. یہ پارس اور سونے والی بات ہے. بالکل اپنا خیال رکھیے گا, کہیں جائیے گا نا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. خواتین و حضرات, السلام علیکم, ویلکم بیک. یقیناً آپ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے, اور میری روح تو کتنا جھوم رہی ہے, اور کسی اور کیفیت میں, کسی اور سرور میں, کسی اس ایک عجیب سی مستی کا عالم ہے. اور صاحب جو ہیں, ان سے جو معرفت کے موتی ہم چن رہے ہیں, ہماری خالی دامن وہ بھری جا رہے ہیں. تو صاحب بریک کے بعد آپ پھر ایک اور طرف آتے ہیں کہ واصف صاحب, صوفیانہ رنگ کے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں. ان کی شخصیت میں جو غالب رنگ صوفی تھا وہ کون سا تھا؟ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو, تو کہتے میں نے مانگ لیا کہ یا مجھے صاحب قلم بنائیں یا مجھے صاحب زبان بنائیں. تو کہتے ہیں وہ آواز ہی یہی تھی کہ جاؤ تمہیں دونوں دیے. سبحان, بڑا کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تاریخ کا دامن آپ اٹھا لیں, ہاں, تصوف کی بڑی سے بڑی کتابیں اٹھا لیں, کوئی لکھاری ہے, کوئی واز کرتا ہے. یہ شاید تاریخ میں امتزاج, یہ مرکب, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ زبان بھی اور قلم بھی. کیونکہ یہ بات اشفاق صاحب نے بھی ایک محفل میں کی, ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ بولتے اچھا ہیں یا لکھتے اچھا ہیں. یہ بڑے کم لوگوں کو سمجھتا ہے. ہاں, بڑے کم لوگوں کو. تو وہ جب ابھی الحمدللہ کہ آپ کی محافل جو ہے وہ آڈیو کیسٹ کی شکل میں یوٹیوب پر بھی موجود ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ بھی ہیں, تو وہ کبھی آپ اس محفل کو لگا کے بیٹھ کے سنیں نا کہ سرکار ویسے کیا فرما رہے ہیں اور کس طرح سے وہ آپ کی روح کو دھیڑ کرا دیتی ہے. ہاں, خوشبو اندر تک جاتی ہے. اور وہ ایسے نا ایک فکرہ اتنا طاقتور آتا ہے کہ جیسے آپ کو فقیر ہی بنا دے. ایک فکرہ فقیر بنانے کے لیے کافی ہے, میں سمجھتا. کاشف بھی, میں نے پہلی دفعہ جب سلوک کا سفر بنا تو میں نے جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فکرہ سنا نا کہ جب خدا کی کسی انسان پہ پہلی تجلی وارد ہوتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے, گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے, وہ خاموشی کی طرف جا جاتا ہے. تو واصف صاحب بھی کسی اسی واردات کا لگتا ہے حصہ بنے جو انہوں نے خاموشی پہ پھر بہت سی بات کی. خاموشی کے بارے میں یہ کب آیا دور ان پہ؟ خاموشی کا دور جی یہ وہی دور تھا, یہ کالج کا, نابا روڈ کا دور تھا. کالج اپنے اختتام پذیر پر تھا. کچھ سرکاری طور پہ کالج کی بلڈنگ کے بارے میں کچھ شروع ہو گیا تھا کہ بھئی اب یہ اس کو ختم کرنا ہے. تو اس وقت آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے تھے اور نہ فون سنتے تھے نہ ملاقات کرتے تھے. کسی ایک سے ملاقات تھی آپ کی کہ بس جس کو میسج دینا ہوتا تھا. اور اس بے خبری میں بھی کیا خبر کا عالم تھا, جو گوشہ نشینی, خلوت گزینی, ہاں, کہ آپ بتا دیتے تھے کہ بھئی ابھی فلاں ایک شخص آئے گا, اس کو یہ تم نے یہ چیز دینی ہے اور وہ چلا جائے. یہ عرصہ کتنا عرصہ ان پہ رہا؟ یہ بہت زیادہ عرصہ نہیں رہا, 6 ماہ تو رہا ہے جی, کم از کم جی. جب بندہ پہاڑ پہ جاتا ہے, کوئی طور پہ جاتا ہے, غار راہ پہ جاتا ہے, جنگلوں میں جاتا ہے, صحراؤں میں جاتا ہے, دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے معرفت کو اپنے رنگ پہ طاری کرتا ہے, یہ وہ دور تھا جی, وہی دور ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اب شاہ رخ, ہاں, پھر اس کے بعد جو تھا نا جی وہ پھر یہ 6 مہینے تک ان پہ حالت رہی, کیونکہ ٹیچر تھے اور بولنے کے فن سے وہ بخوبی آگاہ تھے. یہ اپنا انارکلی کے بالکل باہر ایک وہ ہال ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ایس ایم نہیں, وائی ڈی اے نہیں, وائی ڈی اے جو ہے وہ ہال کا نام مجھے ابھی بتا دوں گا. تو سرکار ویسا وہاں پہ نا بی اے کی انگلش کی کلاس لیا کرتے تھے. تو کافی بڑا وہ ہال ہے, تو وہ صبح سے لے کر رات تک میں آپ نے بی اے کا کورس ان کو نا ایسے گو تھرو کروا دینا. اکیڈمی ٹائپ بنائی ہوئی تھی, کالج تھا لاہور انگلش کالج. ٹھیک ہے. تو وہ تمام بچوں کی جتنے بھی کلاسز ہوتی تھیں نا, پیپر سے پہلے وہاں پر ایک 2 دن کا 3 دن کا آپ کا وہ سیشن ہوتا تھا جس میں آپ پوری بی اے کی انگلش پڑھا دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میرا ایک ہوتا تھا کہ شارٹ سٹوری لکھنی ہوتی تھی بی اے میں. کہتے ہیں شارٹ سٹوری از دیٹ وچ از اے سٹوری وچ از شارٹ. شارٹ بڑا آدمی. اب وہ کہتے ہیں یہ انداز جو تھا نا تو وہ تھا. اب جب گفتگو آئی, کتابیں لکھنی شروع کی تو فرمودات لکھنے شروع کی آپ نے,
تو فرمودات میں بھی یہ چیز پھر بڑی واضح نظر آئی کہ یہ والا آپ کا جو سٹائل تھا نا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. تو یہ ایک جو ہوتی ہے نا چیزوں کی, کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. سبحان اللہ, سبحان, غرور سے دیکھا جائے, غرور سے دیکھا کتنی بڑی بات ہے. ہاں جی. ہاں, ان کی زبان میں جو درد اور اثر پذیری آئی, اور جو جب وہ لفظوں میں وہ کاٹ, لفظوں میں وہ گداز, وہ نرمی, وہ ساری ایک اگلے کا رخ بدل جاتا تھا, یہ کس ساتھ سے واقعی کہ وہی جو 6 مہینے خاموش رہے. جی یہ جو خاموشی رہی نا جی, اس کے بعد پھر آپ نے وہ بلڈنگ ختم ہو گئی 81 میں جی, وہ بلڈنگ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نا گھر تھا ہمارا گلشن راوی میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ہال تھا, تو آپ نے باہر بورڈ لگا دیا لاہور انگلش کالج کا, اور ہال کے اندر کرسیاں لگا دی. ٹھیک ہے. کہ اب یہاں پہ شروع ہوگا جی, کالج شروع ہوگا. اسی رات کو طوفان آیا, اور اتنا شدید طوفان کہ وہ جو لاہور انگلش کالج کا جو بورڈ لگا ہوا تھا نا, بورڈ کے تو پرخچے اڑ گئے جس کو بولنا چاہیے, مطلب فیتی ہو گیا جی وہ بورڈ. اور صبح جب اٹھے نا تو وہ بورڈ اس حالت میں تھا کہ ریپیئر بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ نے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, آج سے کالج بند. تو میں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے, ہاں میں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے رب کو پہچانا ہے. تو کچھ کر رہا ہے, ہاں بالکل, تو رب کچھ کر رہا ہے. اچھا اچھا اچھا, وہ وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ بات نہیں بننی انشاءاللہ. اچھا, واصف صاحب بھی نا جنگ کی بات کرتے ہیں, اکثر ان کی تحریروں میں بڑا ذکر آتا ہے کہ واصف صاحب کے نزدیک انسان کی سب سے بڑی جنگ کس کے خلاف ہے؟ آپ اس میں نا انسان کی ایک طاقت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے. آپ کہتے برداشت کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, لوگوں کو گنجائش دینا سیکھو. اور برداشت کا تو یہ لیول میں نے آپ کے دیکھا ہے کہ کچھ 2 باتیں مجھے اگر پتہ لگ جائیں گی تو میں تو کسی کو کھانسنے بھی نہیں دیتا. تو سرکار ویسا اب اتنی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور کس طرح سے وہ جہالت کو سن رہے ہوتے تھے اور اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہوتے تھے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جاہل بندہ ہے, پڑھے لکھے بندے کے پاس جب اپنا علم و معرفت کا نام نہاد سمندر ابال رہا ہوتا ہے, جی ہاں, اور جو بندہ ساتھ ہی جانتا ہو کس کرب اور کس تکلیف سے گزرتا ہے, اور اس کی جو ہے نا شائستگی اور بھرم جو وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے, اس کو شرمندہ بھی نہیں کر رہا, بہت مشکل کام ہے. ایک سرکار کا مضمون آیا نا, تو ہمارے چودھری ریاض صاحب تشریف لائے, تو انہوں نے کہا کہ سرکار کیا آگہی ہے, کیا وزڈم ہے اس مضمون کے اندر نا. تو آپ نے کہا ریاض, جتنی بڑی آگہی ہوتی ہے اتنا بڑا کرب بھی ہوتا ہے. اتنا بڑا کرب بھی ہوتا ہے جاننا. ہاں, آپ نے کہا یہ وہ آسان ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہیں چھری مارنے ہے, اور حکم یہ ہے کہ تم نے بتانا نہیں ہے اسے. سبحان اللہ. تو آپ کہتے ہیں جو طاقت ہے نا وہ برداشت میں ہے. اگر تو تم ہلکے ہوگے تو بول دو گے, گہرے ہوگے سنبھال لو گے. واصف صاحب اپنی تحریروں میں اکثر ذکر کرتے ہیں صبر اور شکر کا. تو کاشف بھی صبر اور شکر عام انسان اپنی زندگیوں میں کیسے لائے, اور واصف صاحب کا واضح مقصد صبر اور شکر کے حوالے سے کیا پیغام تھا؟ دیکھیں, سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ صبر کا نام سنتے ہی نا آپ کو ایک تکلیف کا احساس بھی ساتھ میں پیدا ہوتا ہے کہ کسی آفت ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے آپ کے ساتھ, جس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے. کس کے اوپر صبر کرنا ہے آپ نے. صبر کیا ہے؟ کسی تکلیف کو برداشت کرنے کا نام خاموشی سے صبر ہے. چیخو پکار نہیں کرنی. چیخو پکار نہیں ہے, وہ تو پھر واویلا شکوے شکایتیں نہیں ہیں. شکوے شکایتیں نہیں ہیں. وہ اینگل ایسا بدلتے تھے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ جس بات کے اوپر میں اتنا سارا واویلا مچا رہا ہوں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ کی مرضی, اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. مرضی قریب کر لو, غم ختم ہو جائے گا. مرضی قریب کر لو, مرضی قریب کر لو. مجھے وہ جنہ دکھاں تے دلبر راضی, ہاں انہاں تو سکھوارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. واصف صاحب عقل اور عشق پہ بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں, تو ہمارے دیکھنے والے یقیناً آج آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ عقل اور عشق پہ جو بولتے تھے, کیا ان کی لاجک یا کیا اس پہ دلیل تھی ان کی؟ آپ کہتے تھے کہ عقل بہت اچھی ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے, عشق کی لمٹ کوئی نہیں ہے. آپ کہتے تھے عقل کی لمٹ ہے, ایک لمٹ ہے, اور وہ لمٹ آپ نے بتائی. آپ نے کہا عقل کی انتہا حیرت ہے. حیرت, یس.
حیرت ہے. حیرت اس مقام پہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کا عقل بالکل بند ہو جاتا ہے اور وہ محو حیرت ہو جاتا ہے. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو کہتے تھے کہ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے اس سے آگے عشق کی وادی شروع ہوتی ہے. جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے ہاں، عشق کا پہلا زینہ وہاں سے سٹارٹ وہاں ہوتا ہے. سے عشق کی وادی شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. عشق کو وہ بڑا مقام دیتے تھے. وہ ہے ہی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنی تحریروں میں یقین انا، نفس اور خواہش، جی ہاں. یہ کاشف بھائی ہمارے دیکھنے والے اس میں ساری زندگی الجھے رہتے ہیں، پھنسے رہتے ہیں. انا کیا ہے، نفس کیا ہے، خواہش ہے. آپ نے کس طرح اس کو بیان کیا، بتایا اور سمجھانے کی کوشش میں کی؟ ایک آپ کو سناتا ہوں. آپ اکثر نہ وہ پڑھا کرتے تھے کہ میں نرگنیاں گن نہ ہی جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی. میں نرگنیا، میرا کوئی گن نہیں ہے. میں نرگنیا گن نہ ہی جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی. چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے موہے چت سے بھلائے. چاہے موہے چت سے بھلائے زندگی سے، چاہے موہے چت سے بھلائے. راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیا گن نہیں جانی. سبحان اللہ. کسی کے حوالے سے اپنی ذات کو جو گزارنا ہے، جب تک وہ نہیں آپ کو نصیب ہوگا نا، یہ سفر آپ کے لیے نہیں ہے. واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے، جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ رکھ. انا کو اس کا مطلب ہے وہ روحانی ترقی میں بھی کہیں نہ کہیں رکاوٹ سمجھتے تھے. نا ہے، خواہش ہے. بالکل ہے جی. لیکن اس کے اوپر بھی آپ کہتے تھے کہ کچھ خود کا احترام بھی تیری بندگی کے ساتھ، اپنی تذلیل لوگوں کے سامنے مت کرو. اس بار اپنی تذلیل لوگوں کے سامنے مت کرو. کچھ خود کا احترام بھی، لیکن تیری بندگی کے ساتھ، کہ تو نے مالک مجھے بنایا ہے، یہ اعزاز ہے میرا، میں اس کی تذلیل نہیں کروں گا. لوگوں کے سامنے تو بالکل نہیں کروں گا، تیرے سامنے ہے ہی کچھ نہیں. اچھا، صوفیہ کرام کا ایک اور ہے کہ جب صوفی مرجع خلائق ہوتا ہے، رب کی مہر ہوتی ہے اس پہ، تو پھر وہ جو آنے والے طالبین ہیں، طالبین سالکان نے، متلاشین نے حق کے، وہ پھر آ کے بیعت کا سلسلہ کرتے ہیں. بیعت کے بعد مراقبہ جات، سلسلہ جات، مختلف ذکر اذکار کرائے جاتے ہیں. کیا واصف صاحب نئے طالب علموں کو، متلاشین حق کو، نئے سالکوں کو اس پروسیس سے گزارتے تھے مروجہ اصولوں کے مطابق کہ صرف نہیں؟ نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے اس سے نہ اوپر کا ایک کام کیا. آپ نے کہا کہ بیعت ہو کے میرے پاس آ جاؤ. بیعت کرتے تھے؟ نہیں. کہیں اور بیعت ہو جاؤ. ہاں، کہیں اپنے علاقے میں بیعت ہو جاؤ، جدھر بھی تمہارا دل کرتا ہے، تاکہ تمہیں رموز آداب کلندری آ جائیں. خان کا اس آداب، مرشد، تصوف، تزکیہ نفس. ہاں بالکل، کہ بولنا تو سب کو آتا ہے، خاموش رہنا بھی تو سیکھ لو کیسے ہوتا ہے. آپ کہتے تھے بڑے بڑے لوگ یہاں عقل والے خاموش بیٹھے ہوئے، تمہیں بولنے کی بہت جلدی ہے. تو وہ مروجہ طریقے سے بیعت نہیں کرتے تھے. نہ یہ نہیں تھا. آپ کہتے تھے بیعت ہے بک جانا. بیعت کا مطلب ہے کسی کے ہاتھ بک جانا، کسی کے لیے بک جانا. اور کہتے تھے کہ یہ ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے نا، کہ اب وہ ایک شعر ہے آپ کا کہ خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے، خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی. آئے خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک کامیابی کی جو اصل تعریف ہے وہ ڈیفرنٹ تھی. وہ کیا تھی کامیابی؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی آپ کہتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ایسی زندگی عطا کر جس پہ تو بھی راضی رہے اور میں بھی رہوں. جس پہ تو بھی راضی رہے اور میں بھی رہوں. اور یہ نہ ہو یا اللہ کہ میری کوئی ناراضگی ہو جائے تیری عطا کی. اچھا، یہ بالکل ایسی مجھے نہ ملے کہ آپ میرے سے دور ہو جائیں. یعنی کہ ہر وہ چیز جو مجھے تیرے قریب رکھے وہ ٹھیک ہے، جو تجھ سے دور کرے وہ غلط ہے. تو واصف صاحب دولت، شہرت اور جو اقتدار ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ یہ تو آپ کے پاس پڑا ہوتا تھا، ہر وقت پڑا ہوتا تھا. آپ عہد اس دور کے جتنے بھی نابغہ اثر شخصیات ہیں، وہ ساری سرکار والے صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے تو سوال پوچھنے والی تھی. یو نیم اینی پرسن. میاں صاحب، نواز شریف صاحب، یہ بھی سرکار والے صاحب کو فون کیا کرتے تھے. اسحاق ڈار صاحب ہماری محفلوں میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے
وہ بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی دودھ والا بھی بیٹھا ہوا ہوگا. ایسے بھی محفلوں میں آ کے بیٹھتے رہے ہیں جوانی میں ظاہر ہے. ہاں اس وقت بھی وہ ماشاءاللہ ٹینری شنری کے مالک ہوا کرتے تھے. اور ان کے گھر پہ بہت ساری محافل ہوئی ہیں. ریاض لالی صاحب کے گھر پہ, حنیف رامی صاحب کے گھر پہ محفل ہوئی, اجاز بٹالوی صاحب کے گھر پہ, ضیاء شاہی صاحب کے گھر پہ محفل, اشفاق صاحب کے گھر پہ محفلیں ہوئی ہیں, بے بحال لوگوں کے گھر پہ محافل ہوئی ہیں. یہ سوال جواب کی نشستیں لوگ ترلے کرتے تھے کہ جی اگلی محفل کی اجازت دیں کہ ہمارے گھر پر ہو. میلاد شریف اور قوالی کا جو اہتمام کرتے تھے وہ سالانہ بیس پہ ہوتا تھا, نہیں, ماہانہ ہمارا بیس نہیں ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا. وہ نہیں تھا نہ بالکل نہیں تھا جی. ہمارے گھر پہ کبھی بھی لاہور میں قوالی نہیں ہوئی. تو قوالی کہاں سنتے تھے یہ؟ خوشاب میں, کیونکہ وہ دادا جی کی روایت تھی. وہ سالانہ بیس پہ جاتے تھے؟ نہیں, وہ سالانہ بیس پہ نہیں ہوتی تھی, وہ کوئی ایونٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں سارے, تو وہاں پر آپ نے بیٹھ کے قوالی سن لی ہے. لیکن کہتے تھے کہ قوالی سننی ہے نا تو ذرا فیصلہ کر لو پہلے, کیونکہ یہ کال ہے بڑا, اور بڑے کال کو سننے کے آداب بھی بڑے ہوتے ہیں. 3 دن کا فاقہ ہو, روٹی کھل جائے اور ادھر قوالی شروع ہو جائے, اور دل کر کے قوالی سننی ہے تو جائز ہے, جاؤ سن لو. مجھے جو آج میرے لیے بڑی ایک چشم کشا بات سامنے آئی کہ جب بھی کوئی انسان شہرت اس پہ پھیلتی ہے تو برجا خلائق ہوتا ہے, انسان ہجوم اس کے دروازے پہ آتے ہیں, تو وہ بیعت کے ذریعے نا غلاموں کی فوج بھرتی کرنی شروع کر دیتا ہے. ان کی بے نیازی کا عالم دیکھیں کہ لوگ کھڑے تھے کہ ہمیں بیعت کریں, ہمارے وسائل, ہماری دولت, ہماری زندگیاں آپ کی غلامی میں آنے کو تیار ہیں. کیا لیول تھا ان کا, عشق الہی کا, قرب الہی کا. نہیں, ایک دن آپ نے فرمایا محفل میں, آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں, میں تمہارے نام اس بڑے رجسٹر میں انٹر کروا دیتا ہوں. بڑا رجسٹر. تو یہ میرا بھی سوال پیدا ہو گیا کہ میں تو اس محفل میں نہیں بیٹھا ہوا تھا جس محفل میں یہ بات ہوئی ہے, میں نے تو آڈیو میں سنی. تو میں نے آڈیو میں سنی تو میں نے, سرکار کا وصال ہو چکا تھا اس وقت, تو میں آپ کے مزار مقدس پہ چلا گیا. میں نے کہا جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں تمہارا نام اس بڑے رجسٹر میں لکھوایا. تو کون سا بڑا رجسٹر ہے؟ بچپن کا جیسے سوال ہوتا ہے میں نے ویسے سادگی سے پوچھ لیا آپ سے. تو اس رات کو آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ ہے بڑا رجسٹر, یہ مدینہ شریف میں پڑا ہوا ہے, یہ سرکار کے غلاموں کا رجسٹر ہے. سبحان اللہ. واصف صاحب نے جو خواجہ ملن کی رات, اگر آپ جی ہاں ہم پہ کرم کریں, ہم پہ احسان کریں, اگر 2 بول ان کے, یہ کس دور میں انہوں نے لکھا؟ اور جو چشتی ہے وہ تو ذبح ہو جاتے ہیں, ان کے اندر بار سے ان کا تضاد ختم ہو جاتے ہیں, اور یہی وہ لمحہ انہیں رب کے قریب لے جاتا ہے. اگر آپ 2 بول دیں تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. کچھ یاد ہے مجھے کہ خواجہ ملن کی پیاس ہے دل میں, نینوں میں برساتے ہیں, تنہائی کے چپ آنگن میں میری ان سے باتیں ہیں. خواجہ میرے کا راز نرالا, خواجہ ملے تو رین اجالا, جگت بنا جگ گھور اندھیرا, مجھ پاپن کی ماتیں ہیں. اور وحدت کثرت عین حقیقت, ہر چہرے میں ایک ہی صورت, ہر چہرے میں ایک ہی صورت. دوبارہ پھر وحدت کثرت عین حقیقت, ہر چہرے میں ایک ہی صورت, دولہا ہے اجمیر نگر کا, گھر گھر میں باراتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واصف اس کی پریت نرالی, اس کی انوکھی ماتیں ہیں. سبحان اللہ. تو کاشف بھی اس میں تو یہ نشہ تو مجھے ساری رات رہے گا انشاءاللہ آپ کے منہ سے سنا ہے. ان کی شاعری اور جو بنیادی پیغام انسان دوستی تھا, انسان محبت تھا, معاشرے کے طبقاتی تضاد کو دور کرنا تھا. میں اگر کہوں نا کہ 3 میں اس کے بناتا ہوں جی, کہ آپ کہتے تھے میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں. سبحان اللہ. عبادت اللہ کی, محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, عبادت اللہ کی اور محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. خدمت انسان کی, یعنی کہ ان کی زندگی کا اڑنا بچھوڑنا حضرت انسان کی خدمت تھی. خدمت تھی جی, کہ عبادت اللہ کی کرو, محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرو, اور خدمت کرو انسان کی. تو یہ ایک مکمل نسخہ کیمیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ دنیاوی کامیابیاں تو پڑی ہوتی تھیں آپ کے قدموں میں. یہ بے نیازی کی جو انہوں نے ماشاءاللہ ان پہ کرم تھا, بے نیازی کی چادر اڑی ہوئی تھی. یہ بے نیازی ساری زندگی رہی ان پہ. ہاں جی, ساری زندگی رہی, الحمدللہ جی.
آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ واقعی چھوٹا سا پلیز اختتام سے پہلے آپ کو چھوٹا سا بتا دوں کہ ایک دن میں صبح اٹھا تو گھر کے اندر کوئی نئے افراد سے آئے ہوئے اور جھاڑو شاڑو دے رہے. تو میں نے پوچھا کہ جی یہ کون لوگ ہیں, ہمارے گھر میں جھاڑو کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا وہ چیف منسٹر صاحب نے آ جانا ہے ملنے کے لیے. چیف منسٹر صاحب میاں صاحب تھے جس وقت. میں کہا اچھا. تھوڑی دیر بعد گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا تو سب غائب, کوئی بندہ نہیں ہے. میں نے کہا جی وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ میں نے پروگرام کینسل کر دیا, میں ان کو ملنے کے لیے فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا جی لوگ تو کہتے ہیں ہمارے گھر پہ آئیں, بڑے بڑے لوگ آئیں. وہ کہتے ہیں بات سنو, ابھی تو وہ مجھ سے کام لینے کے لیے آ رہا ہے, اس کو مجھ سے کام ہے, ملنے کے لیے آ رہا ہے. تو اگر میرے گھر آ گیا تو میں فائلیں اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگتا پھروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ والوں کے انداز بہت ہی نرالے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواتین و حضرات, اگر شہرت کو اور عزت کو اور ریسپیکٹ کو کسی نے ہضم کیا تو یہ صوفیہ کرام کی لوٹ ہے, جن کو شہرت ہضم, ان کو جب ان کے بادشاہ وقت اور معاشرے کے بااثر لوگ جھولی پلائے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بے نیازی سے اپنی کچی کوٹیا میں اپنی جھوپڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کاشف بھائی آج ہمارے پاس ہے, جو علم کا معرفت انہوں نے آج ہمیں موتی دیے, ہماری روشنی دی, یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, خوش رہے. ہم وہ خوش قسمت ہے کہ آج ہم نے وقت کی عظیم ترین آدمی کی باتیں کی, ان کا فیض کیا, ان کا میسج لیا, ان کا پیغام لیا. کاشف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے دعا سے پھر کبھی دوبارہ اگر ہم ریکویسٹ کریں تو پھر آئیے گا تاکہ ہماری بے نور جو اندھی روحیں ہیں وہ روشنی پا سکے. خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ. بہت دعائیں, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خوشیاں بانٹیں, خوشیاں دیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ رب آپ کے لیے آسانی کرے.